أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم رغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل انظم الشعر ولازم مذهبي في اضطراح الرفد لا تبغي النحل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. اما بعد، آج انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ عناصر پڑھنے ہیں. پہلے نمبر پہ اعظم اسباب اختلاف العلماء، علماء فقہی مسائل میں، شرعی مسائل میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں. اختلاف کی وجہ کیا ہے، کیوں اختلاف کرتے ہیں علماء؟ اچھا، دوسرے نمبر پہ طریقتنا فی شرح المادہ العلمیہ، یہ مادہ العلمیہ جو ہم پڑھ رہے ہیں القواعد الفقہیہ، اس میں ہمارا طریقہ کیا ہوگا، کیسے ہم پڑھیں گے، یہ دو ضروری باتیں ہیں سبق سے پہلے. اور تیسرے نمبر پہ ہم نے آج صرف اور صرف ایک قاعدہ پڑھنا ہے، القاعدۃ الاولی، اور اس میں سے الامور بمقاصدها، پہلا قاعدہ ہم نے پڑھنا ہے من قواعد الام، صحیح ہے، قواعد کبریٰ میں سے قاعدہ الامور بمقاصدها. اس قاعدے کی وضاحت انشاءاللہ پڑھیں گے آج، اور اہمیت القاعدہ، اہمیت هذه القاعدہ، اور اسی طرح اغراض النیہ، الامور بمقاصدها ای بنیاتها بنوایاها، صحیح ہے. تو اغراض النیہ، اور اسی طرح جو ہیں یہ اصناف الناس فی النیہ، یہ تین باتیں انشاءاللہ آج پڑھیں گے، اور دو یا تین مسائل اس قاعدے کے متعلق کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا، پہلے نمبر پہ اعظم اسباب اختلاف العلماء، علماء آپس میں اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ علماء جب اختلاف کرتے ہیں تو ان کے اختلاف کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ جب علماء اختلاف کرتے ہیں، آپ دیکھیں ہم نے تقریباً 3-4 دروس پہلے یہ بتایا تھا کہ علماء جب اختلاف کرتے ہیں تو علماء جب بھی استدلال کرتے ہیں، اختلاف سے پہلے استدلال اور استنباط کی طرف آؤ، جب بھی علماء استنباط کرتے ہیں تو کسی نہ کسی قاعدہ کو سامنے رکھ کے استنباط کرتے ہیں. قرآن اور حدیث سے ہی استنباط کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، لیکن کسی قاعدے کو آگے رکھ کے استنباط کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ احناف اور اہل الظاہر کے نزدیک مفہوم مخالفہ حجت نہیں ہے، لہذا احناف مفہوم مخالفہ سے حجت نہیں، استدلال نہیں کریں گے، لیکن جمہور کے نزدیک حجت ہے، جمہور استدلال کریں گے. اسی طرح اہل الظاہر کے نزدیک، اہل الظاہر جب کہا جائے تو مطلب ظاہریت داود ابن علی والا، ابن حزم والا نہیں. داود ابن علی الظاہری کی جو ظاہریت ہے وہ کیا ہے؟ وہ قیاس سے استدلال کرتے ہیں جب علہ منصوصہ ہو، اما علہ منصوصہ نہیں ہو، مستنبطہ ہو، اس سے استدلال نہیں کرتے ہیں. لہذا جب کسی مسئلے کی دلیل علت منصوصہ ہو تو اس سے وہ اہل الظاہر استدلال نہیں کریں گے اور جمہور استدلال کریں گے. یہ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح داؤد بن علی الظاہری یہ علہ منصوصہ جس مسئلے میں ہو اس سے استدلال کریں گے، لیکن ابن حزم جو ہیں وہ نہیں کریں گے. وحلم مجرہ. اچھا، تو پہلے نمبر پہ جو علماء اختلاف کرتے ہیں تو سبب کیا ہوتا ہے؟ الاختلاف فی القاعدہ، قاعدے میں ان کے نزدیک اختلاف ہوتا ہے، کیا یہ قاعدہ حجت ہے یا نہیں ہے، کیا یہ قاعدہ صحیح ہے یا نہیں ہے. قاعدہ میں ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، تو اس لیے پھر نتیجے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے ان کے نزدیک. یہ بات سمجھ آئی؟
اچھا اس کے بعد وہ کرتے ہیں علت، جب نہیں علت مستنبطہ سے استدلال نہیں کرتے ہیں لیکن علت منصوصہ سے استدلال کرتے ہیں. میں نے شروع میں کیا کہا؟ علت منصوصہ سے داؤد بن علی استدلال نہیں کرتے اور علت منصوصہ سے کرتے ہیں، علت مستنبطہ سے نہیں کرتے. داؤد ایک مرتبہ پھر سنو، جمہور جو ہیں یہ قیاس سے استدلال کرتے ہیں چاہے علت منصوص ہو یا مستنبط ہو. داؤد بن علی الظاہری یہ قیاس سے استدلال کرتے ہیں لیکن کب؟ جب علت منصوصہ ہو، علت مستنبطہ سے نہیں کرتا. اما ابن حزم جو ہیں یہ قیاس سے سرے سے استدلال کرتا ہی نہیں ہے چاہے علت منصوصہ ہو یا علت مستنبطہ ہو، بالکل برعکس. اور داؤد بن علی جو ہے درجہ متوسطہ بین الدرجتین. اچھا، پہلے نمبر پہ علماء کے درمیان قاعدے میں اختلاف ہوتا ہے، اس قاعدے کے اختلاف کی وجہ سے یہ علماء جو ہیں فرع فقہی میں بھی اختلاف کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے العبرۃ فی العقود، بعض علماء کہتے ہیں بالالفاظ والمبانی، بعض علماء کہتے ہیں کہ بالمقاصد والمعانی. العبرۃ فی العقود، بعض علماء کہتے ہیں بالالفاظ والمبانی، بعض علماء کہتے ہیں بالمقاصد والمعانی. پہلے کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں العبرۃ فی العقود بالالفاظ والمبانی، کہتے ہیں عقود میں ہم الفاظ کو دیکھیں گے اور بنا مبانی کو دیکھیں گے، یعنی اس کی ترکیب نحوی کو دیکھیں گے. مطلب یہ کہ الفاظ کو ہم دیکھیں گے، مبانی اس کی تأکید کے لیے اور وضاحت کے لیے ہے. اچھا، الفاظ کو دیکھا جائے گا، مقاصد کو نہیں دیکھیں گے. مثال کے طور پہ اچھا دوسرے جانب علماء کہتے کہ نہیں، العبرۃ فی العقود بالمقاصد، مقصد کو دیکھیں گے. اس کہنے والے کا مقصد کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی انسان کہے کہ میں یہ پن کسی کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں 100 روپے کے بدلے، میں نے 100 روپے لینے ہیں اور یہ میں گفٹ کرنا چاہتا ہوں زبیر صاحب، آپ یہ گفٹ قبول کریں گے؟ صحیح ہے، وہ کہتا ہے ہاں. اب جو علماء کہتے ہیں کہ العبرۃ فی العقود بالالفاظ والمبانی، وہ کہتے ہیں یہ گفٹ ہے اور یہ 100 روپے اس کے ذمہ نہیں ہے، زبیر کے ذمہ نہیں ہے. دوسرے کیونکہ گفٹ جو ہے وہ ہدیہ بلا عوض ہوتا ہے. اچھا، دوسرے جانب علماء کہتے ہیں کہ نہیں، العبرۃ فی العقود بالمقاصد والمعانی، مقصد کیا ہے تمہارا؟ لفظ تو آپ نے گفٹ کا بولا، ہدیہ کا، لیکن مقصد کیا ہے؟ بیچنا چاہتے ہو، کیوں 100 روپے آپ نے لینے کس لیے ہیں؟ یہ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح کوئی انسان کہے یہ موبائل میں آپ کو یہ موبائل بیچنا چاہتا ہوں، کون خریدے گا؟ 5000 کا میں اس موبائل کو سیل کرنا چاہتا ہوں 1 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے لیے 5000 کے بدلے یہ موبائل میں سیل کرنا چاہتا ہوں، بیچنا چاہتا ہوں، فروخت کرنا چاہتا ہوں. اب جو علماء کہتے ہیں کہ العبرۃ فی العقود بالالفاظ والمبانی، وہ کہتے ہیں یہ یہاں پہ کیا ہے؟ بیعہ ہے، لہذا 5000 دے کے مہینے بعد یہ موبائل واپس نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ آپ کو ملکیت اس کی مل گئی، آپ اس کے مالک بن گئے. دوسرے جانب علماء کہتے ہیں کہ العبرۃ فی العقود بالمقاصد والمعانی، مقاصد، مقصد کیا ہے یہاں پہ؟ آپ تو بیچنا کہہ رہے ہو، آپ فروخت کرنا کہہ رہے ہو، سیل کرنا کہہ رہے ہو، لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ 1 منٹ ہم دیکھتے ہیں مقصد کیا ہے. پیسے میں لے رہا ہوں اور اس میں وقت مقرر بھی ہے، مطلب کیا ہے کہ یہ چیز آپ کرائے پہ دے رہے ہیں، چاہے آپ نے بیچنا کہا لیکن دے رہے ہیں کرائے پہ. یہ بات سمجھ آئی؟ لہذا یہ کرایہ ہے تو مہینے بعد آپ نے یہ موبائل واپس کرنا ہوگا. یہ بات سمجھ آئی؟ تو فرع فقہی میں اختلاف ہے نتیجتاً الی اختلافہم فی القاعدہ. یہ بات سمجھ شریف میں آئی؟ اچھا،
دوسرا سبب الاختلاف فی ای القواعد ترجع هذه المسألہ، الاختلاف فی ای القواعد ترجع هذه المسألہ، یہ مسئلہ جو ہے کس قاعدے کے تحت ہوگا؟ اچھا مثال کے طور پہ برتھ ڈے منانا، ہم قاعدے میں اتفاق ہے علماء کے درمیان، اس قاعدے میں بھی اتفاق ہیں، اس قاعدے میں بھی اتفاق ہے، اب فرع فقہی آیا، بعض علماء کہتے ہیں یہ فرع فقہی اس قاعدے کے ساتھ ٹچ ہیں، تو اس قاعدے کا جو حکم ہوگا وہ حکم ہم اس فرع فقہی کو دیں گے، بعض علماء کہتے ہیں نہیں یہ فرع فقہی اس قاعدے کے تحت نہیں آتا، اس قاعدے کے تحت آتا ہے، تو لہذا اس کا جو حکم ہے ہم وہی دیں گے اس کو۔ دونوں قاعدوں میں سے ایک کے نیچے لے کے آ رہے ہیں، کچھ علماء اس کے نیچے لے کے آ رہے ہیں، کچھ علماء اس کے نیچے لے کے آ رہے ہیں، دونوں کے درمیان اتفاق، قاعدے میں تو اتفاق ہیں، قاعدے کی حجیت میں بھی اتفاق ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ اس مسئلے کو کس قاعدے کے تحت لایا جائے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ مثال کے طور پہ برتھ ڈے منانا، اس کا کیا حکم ہے؟ علماء کے مابین اتفاق ہیں کہ العبادات توقیفیہ، اتفاق ہیں، اسی طرح اتفاق پہلا قاعدہ، دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ العادات فیہا الاباحہ، العبادات علی الحظر اما العادات علی الاباحہ، اس میں دروازہ کھلا ہے، آپ کچھ بھی کریں، عادات ہیں، شریعت نے حدود مقرر نہیں کیے، جہاں پہ قرآن اور سنت کی مخالفت ہوتی ہو وہ جائز نہیں ہے، کفار کے ساتھ مشابہت ہو وہ جائز نہیں ہے، کفار کے ساتھ مشابہت ہو ان کے دینی امور میں جائز نہیں ہے، وَإِلَّا باقی عادات میں جائز ہے۔ اچھا شہرت نہیں ہو، لباس شہرہ نہیں ہو مثلا، باقی جو ہیں دروازہ کھلا ہے۔ اچھا اب بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ برتھ ڈے منانا یہ عبادت ہے، تو لہذا العبادات علی الحظر کے قاعدے میں لے کے آتے ہیں یہ حرام ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ عادات ہیں، تو لہذا العادہ علی الاباحہ، تو یہ جائز ہیں۔ اسی طرح جو ہیں دم وغیرہ کرنا، دم وغیرہ، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ عادت ہے۔ کیسے؟ فرع فقہی کیا ہے ہمارے پاس؟ فرع فقہی ہمارے پاس یہ ہے، کوئی دم کرنے والا آدمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سر میں درد ہو تو آپ سورہ فاتحہ 45 مرتبہ پڑھیں مثلا، یعنی تو یہ سر درد ختم ہوتا ہے، 45 مرتبہ پڑھیں۔ میں نے تجربہ کیا، خود بھی میں نے یہ کیا اپنے اوپر، لوگوں پہ بھی میں 45 مرتبہ پڑھتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کو کہتے ہیں قرآن سے یہ بات ثابت ہے 45 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا؟ نہیں۔ حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں۔ لہذا اب ہم کیا کریں؟ کراس لگائیں اس پہ؟ صبر کرو کراس لگانے سے پہلے۔ بعض علماء کہتے ہیں دم درود عبادت ہیں، لہذا العبادات علی الحظر فیہا التوقیف، قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل چاہیے، قرآن اور حدیث میں 45 مرتبہ پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے، غلط بات ہے، یہ حرام ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دم درود اگرچہ عبادت ہے لیکن دم درود ہم کرتے کس لیے ہے؟ علاج کے لیے، اور علاج جو ہے یہ عادات ہے، اور عادات میں اباحت ہے، لہذا اس بندے نے تجربہ کیا، اپنے تجربے کے تحت کہہ رہا ہے 45 مرتبہ، تو صحیح ہے، تجربہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ تجربہ کیا میں نے، یہ کب کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ مسئلہ قرآن میں پڑھا یا تورات زبور میں پڑھا ہے؟ یہ بات سمجھ آئی؟ تو لہذا جائز ہے۔ نہیں وہ تو الگ مسئلہ ہے نا، وہ تو شرکی الفاظ ہیں، شرکی الفاظ ہیں، ہم قرآنی الفاظ کے کہہ رہے ہیں۔ یا بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھے تو یہ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اب آپ علماء اختلاف کرتے، بعض کہتے ہیں یہ جائز ہے یہ عمل، بعض کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ دعا وغیرہ کاغذ پہ لکھنا، اس کاغذ کو پانی میں ڈالنا، یا برتن پہ لکھنا، اس برتن میں پانی ڈالنا اور اس کو مٹانا، پھر اس پانی کو پلانا کسی مریض کو، یا پانی دم کر کے کسی کو پلانا، اس کا کیا حکم ہے؟
ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں یہ کیا گیا پتہ نہیں، تابعین کے زمانے میں کیا گیا، رسول اللہ نے کیا، اور اللہ کے بندے اس سے پہلے کہ رسول اللہ نے کیا یا نہیں کیا، صحابہ نے کیا یا نہیں کیا، اس سے پہلے یہ بتاؤ، یہ کلیئر کرو کہ یہ عبادت ہے یا عادت ہے، یہ عبادت ہے یا تداوی ہے؟ کیونکہ تداوی میں شریعت نے دروازہ کھلا چھوڑا ہے. کوئی کہے کہ نہیں تداوی ہے لیکن شریعت کا خیال رکھیں گے. اچھا، حکیم جو ہاتھ پکڑ کے ایسے چیک کرتا ہے، شریعت نے یہ شریعت سے ثابت ہے، یہ ڈاکٹر جو ہے وہ انجیکشن لگاتا ہے، شریعت سے ثابت ہے، لہذا انجیکشن لگانا حرام ہے؟ نہیں نہیں نہیں، تداوی میں جواز ہے، دروازہ کھلا ہے. آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ عبادت ہے یا تداوی ہے؟ حجامت لگا رہا ہے، حجامت سنت سے ثابت ہے، کس جگہ پہ لگائیں، کیسے لگائیں، کس دن کس وقت لگائیں، کس حالت میں کس انداز میں لگائیں، یہ بندہ اپنے تجربے سے بتا رہا ہے. ہم کہتے ہیں قرآن سے یہ بات ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت سے پہلے یہ بتاؤ یہ حجامہ کا حکم کیا ہے، آپ کس لیے لگا رہے ہیں؟ امام احمد نے حجامہ لگایا کس لیے؟ کہتے ہیں میں نے حدیث پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تو میں بھی لگا رہا ہوں. اب یہ لگا رہے من باب العبادہ، یہاں پہ التوقیف. اما یہ بندہ لگا رہا ہے من باب العلاج، اور علاج جو ہے من العادات، تو عادات میں باب واسع ہیں. یہ بات سمجھ شریف میں آئی؟ بہت ضروری ہے. اس لیے علماء کے مابین اختلاف ہوتا ہے. ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ علماء اختلاف کیوں کرتے ہیں، بس ایک نے کہا کہ یہ جائز ہے، دوسرے نے کہا کہ واللہ فلان نے جائز کہا، چلو میں کہتا ہوں جائز نہیں ہے. تیسرے نے کہا اچھا فلاں، کتنے لوگوں نے کہا ابھی تک جائز نہیں ہے؟ 5 لوگوں نے. اور کتنوں نے کہا کہ جائز ہے؟ کوئی 8 تک پہنچے. چلو پھر میں 5 کے ساتھ ہوں، جائز نہیں ہے. یہ 6 ہو گئی، وہ 8، 2 اور بھی ہم ڈھونڈ لیں گے. نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. اختلاف کرتے قاعدے کے قواعد میں پہلے میں کیا تھا؟ قاعدے میں اختلاف. اب قاعدے میں اتفاق ہے، لیکن یہ فرع فقہی کس قاعدے کے تحت لے کے آئیں، اس میں اختلاف ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ ہاں، جو کہتے ہیں کہ عبادت ہے، یہ کہتے ہیں یہ حظر ہے، جو کہتے ہیں عادت ہے کہتے ہیں جائز ہے، یہ تجربہ ہے، یہ من باب التجربہ میں ہم نے دیکھا یہ صحیح ہو جاتا ہے. سمجھ آئی؟ تو پہلے یہ بتاؤ کہ یہ عادت ہے یا نہیں ہے، عبادت ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد پھر اگلی بات کریں گے کہ جائز ہے یا نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلان نے کہا جائز ہے، اللہ نے کہا جائز نہیں ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ فلان کی بات صحیح ہے، کیوں؟ بس ہمیں یہ بات صحیح لگی. نہیں، وجہ کیا ہے؟ اگر وجوہات کو ہم پہچانے، اسباب الاختلاف کو پہچانے، تو کبھی ہم شش و پنج میں نہیں پڑیں گے. کبھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ علماء تو اختلاف ہی کرتے رہتے ہیں. اچھا، الاختلاف فی ای القواعد ترجع هذه المسألہ. اچھا، اسی طرح تہنئہ مثلا ببدایت الشہر، بدایت العام، یہ عبادت ہے یا عادت ہے؟ اسی طرح جو ہے تہنئہ، یعنی کچھ بھی آپ دیکھیں. اچھا، تیسرے نمبر پہ الاختلاف فی کیفیت ادراج الفرع تحت القاعدہ. الاختلاف فی کیفیت ادراج الفرع الفقہی تحت القاعدہ. دیکھیں ادھر لکھ لیا سب نے؟ قاعدہ لکھو، میں ترجمہ کرنے لگا ہوں ابھی. اچھا دیکھیں ادھر میری طرف دیکھیں. پہلے میں کیا تھا؟ قاعدے میں اختلاف ہے کہ یہ قاعدہ ہے یا نہیں ہے. دوسرے میں کیا ہے؟ قاعدے میں اتفاق ہے، لیکن یہ اختلاف ہے کہ اس کو کس کے تحت لے کے آئیں گے، اس قاعدے کے تحت یا اس قاعدے. تیسرے میں کیا ہے؟ قاعدے میں اتفاق ہے، اس میں اتفاق ہے کہ کس قاعدے کے نیچے لے کے آئیں، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ کس انداز سے لے کے آئیں. ہم نے اس قاعدے کے نیچے لے کے آنا ہے، اس مسئلے کو اس قاعدے کے نیچے لے کے آئیں گے، لیکن کس انداز میں. کچھ کہتے ہیں کہ ایسے لے کے آئیں گے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو گھما کے لے کے آئیں گے. یہ بات سمجھ آئی؟ جیسے ملا ویسے ہی لے کے آئیں گے. کچھ کہتے ہیں نا جیسے ملا اس کو تھوڑا سا گھما کے پھر اس کے نیچے لے کے آئیں گے. تو اختلاف پھر نتیجے میں خود واقع ہوا. اس کے لیے 2-4 مثالیں چاہیے. بالمثال یتضح المقال. ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے
متفق علیہ الیقین لا یزول بالشک، الیقین لا یزول بالشک، جو کل یا پرسوں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، میری طرف دیکھیں، طلاق دی، اب وہ کہتے ہیں کہ میں طلاق دے چکا ہوں، اس کے بعد میں بیمار ہوا ہوں، میرا حافظہ خراب ہوا ہے، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے 1 طلاق دی تھی یا 3 طلاقیں دی تھی، اب میں بھول گیا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، کیا کریں؟ جمہور کہتے ہیں کہ الیقین لا یزول بالشک کے تحت آپ نے 1 طلاق دی ہے، نکاح باقی ہے آپ، اور یہ بیوی آپ کے عصمت میں ہے، لہذا آپ کی بیوی ہے، آپ بیوی کے پاس جا سکتے ہیں، کیوں؟ الیقین لا یزول بالشک۔ ہاں، مالکیہ کہتے ہیں کہ نہیں، نکاح ختم ہوا، نکاح ختم، دونوں میں طلاق واقع ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ الیقین لا یزول بالشک۔ کیسے الیقین لا یزول بالشک؟ کہتے ہیں پہلے نے کیا کہا، ان سے ہم نے پوچھا کیسے آپ کہتے ہیں نکاح باقی ہے؟ کہتے ہیں ہم اس طرح کہتے ہیں کہ الیقین لا یزول بالشک، نکاح یقینی ہے یا نہیں ہے کہ آپ دونوں کے درمیان نکاح واقع ہوا، یہ یقینی ہے یا نہیں ہے؟ یقینی ہے، بالکل، شک تو نہیں ہے؟ نہیں شک نہیں ہے۔ کہتے ہیں اچھا، اب طلاق جو ہیں، یہ طلاق میں آپ کا یقین ہے یا شک؟ شک ہے کہ 3 ہے یا 1 ہے، یعنی شک ہے، یہ 1 سے زائد میں یقین ہے یا شک ہے؟ شک ہے، لہذا الیقین لا یزول بالشک، یقین النکاح لا یزول بالشک فی الطلاق، بالطلاق المشکوک، النکاح المقطوع لا یزول بالطلاق المشکوک فیہ۔ یہ بات سمجھ آئی؟ یہ جمہور کہتے ہیں۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے الیقین لا یزول بالشک کے تحت یہ نکاح ختم ہوا، طلاق واقع ہو گئی، کیوں؟ وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے، آپ دیکھیں یہ عورت جو ہے، یہ عورت اجنبی عورت تھی، شادی سے پہلے یہ آپ کے لیے حلال تھی یا نہیں تھی؟ حلال نہیں تھی، یقین ہے یا شک ہے؟ او بتاؤ نا، یقین ہے یا شک ہے؟ یقین ہے، لہذا جب آپ کے عصمت میں آئی، اب نکاح آپ دونوں کے درمیان ہے، اس نکاح میں شک ہے کہ کیا یہ نکاح باقی ہے یا زائل ہو گیا ہے، لہذا اس نکاح کے بقا میں شک ہے، لہذا الیقین لا یزول بالشک فی النکاح فی بقاء النکاح، الیقین یقین التحریم، تحریم الاجنبیہ، حرمت الاجنبیہ، لا یزول بالنکاح المشکوک فی بقائہ، لہذا طلاق واقع ہو گئی ہے۔ قاعدے میں اتفاق، قاعدے میں جس قاعدے کے تحت اس قاعدے کو لے کے اس مسئلے کو لے کے آنا، اس میں بھی اتفاق، اختلاف کس میں ہے؟ انداز میں، کس انداز سے لے کے آئیں گے اس کے نیچے۔ یہ بات سمجھ شریف میں آئی؟ ایک اور مثال لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وضو، ایک انسان کہتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی، عادتاً میں فجر کی نماز کے بعد نہ واش روم جاتا ہوں نہ میں سوتا ہوں، میرا وضو برقرار رہتا ہے، لیکن آج اللہ اعلم مجھے یاد نہیں ہے کہ میرا وضو ہے یا نہیں ہے، وضو میرا ہے یا نہیں ہے، اب کیا کروں؟ جمہور سے پوچھا گیا، جمہور یعنی شوافع، حنابلہ اور حنفیہ، کہتے ہیں آپ کا وضو باقی ہے، وضو ہے آپ کا۔ ایک منٹ، اس طرح کہو، ایک انسان نے فجر کی نماز کے لیے وضو کیا، اس کے بعد اس انسان نے ظہر کی نماز پڑھی اسی وضو سے، یا ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا اسی وضو سے عصر کی نماز پڑھی۔ اچھا، کہتے مجھے اب یاد نہیں ہے کہ میرا وضو تھا یا نہیں تھا۔ جمہور کہتے ہیں آپ کا وضو تھا، نماز ہو گئی۔ مالکیہ سے ہم نے پوچھا، مالکیہ کہتے ہیں نہیں وضو نہیں تھا، دوبارہ نماز پڑھو، عصر کی نماز دوبارہ پڑھو۔ کیوں؟ جمہور سے ہم نے پوچھا، حنفی سے ہم نے پوچھا، شافعی سے پوچھا، حنبلی سے پوچھا، کیوں؟ کہتے کیونکہ الیقین لا یزول بالشک۔ مالکی سے ہم نے پوچھا کیوں؟ کہتے الیقین لا یزول بالشک۔ وہ کیسے؟
ذرا مجھے سمجھائیں. ہاں جمہور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ظہر کے لیے آپ نے وضو کیا، یقین ہے یا شک ہے؟ یقین ہے. اس وضو کا باقی رہنا اس میں یقین ہے یا شک ہے؟ شک ہے. اذن الیقین لا یزول بالشک. تو یہ نماز آپ کی صحیح ہے. یہ بات سمجھ آ گئی یا دوبارہ سمجھاؤں؟ اچھا مالکیہ کہتے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں الیقین لا یزول بالشک، مطلب کیا ہے؟ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں اس انسان کے ذمے میں نماز لازم ہے، عصر کی نماز اس کے ذمے پہ فرض ہے. یقین ہے یا شک ہے؟ اور یقین ہے یا شک ہے؟ یقین ہے. اچھا اس انسان نے مشکوک فیہ وضو کے ساتھ نماز پڑھی، یقین ہے یا شک ہے؟ شک ہے. اذن الیقین لا یزول بالشک. یقین ہے کہ اس کے ذمہ ایک نماز فرض ہے عصر کی نماز، اور اس نے جو نماز پڑھی ہے اس نماز میں شک ہے، تو اذن الیقین لا یزول بالشک. تو اس بندے کی نماز نہیں ہوئی. اب دیکھیں قاعدہ بھی ایک ہے، فرافقی کو بھی اس کے نیچے لے کے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی مسئلے میں اختلاف ہے. کیونکہ کیفیت اندراج القاعدہ، اندراج المسئلہ تحت القاعدہ، یہ بہت ضروری ہے. علماء اختلاف کرتے ہیں کس لیے؟ کئی اسباب ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے اعظم اسباب یہ ہیں. یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا الاختلاف فی کیفیت اندراج الفرع تحت القاعدہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.